السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ یو آل آر ویل. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. آمین ثم آمین. آج انشاءاللہ ہم سورۃ السجدہ شروع کریں گے اور اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن کی صبح کی نماز میں سورہ الف لام میم سجدہ اور سورۃ الانسان پڑھا کرتے تھے. اور اسی طرح ایک اور روایت میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملک یعنی کہ تبارک الذی پڑھ لیا کرتے تھے. تو یہاں سے ہمیں نا اس سورت کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ اس سورت کو ہم نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک تو لازمی پڑھا کریں اور سورہ سجدہ کی بھی کوشش کریں کہ روزانہ اگر دو دو آیات بھی یاد کریں تو 15 ڈیز میں 30 آیات کمپلیٹ ہو جاتی ہیں یاد. اور پھر سونے سے پہلے لازمی پڑھا کریں اور دو نہیں تو اگر ایک ایک بھی یاد کریں تو 30 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کی سورۃ السجدہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی، زبانی آپ کو یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورس نمبر 1 ہے الف لام میم اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی یہی ہے الف لام میم. اب بہت سی صورتوں کے شروع میں جو ہے حروف مقطعات آئے ہیں اور ان کے آنے کا کوئی خاص مقصد، اب کچھ جگہ جو ہے وہ اس کے مختلف معنی وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے معنی پوشیدہ رکھے ہیں جو ہمیں نہیں معلوم، اور جو چیز ہمیں نہیں معلوم تو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے یا نہ ہی شک کی بنیاد پہ اس کو دیکھنا چاہیے اور نہ ہی ویسے. اور بس یہ جو جتنے بھی حروف مقطعات صورتوں کے شروع میں ہیں ان کو لانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جو عرب لوگ تھے نا وہ شاعری میں بہت زیادہ آگے تھے، مطلب کہ ہر بات کو وہ شاعری کے انداز میں بہت، یعنی کہ ان میں فصاحت تھی شاعری کی. تو وہ کیا کرتے تھے، بس ان کو یہی لگتا تھا کہ ہر چیز میں جو ہے وہ ہم جیت سکتے ہیں، کہ ہمارے پاس بہت اسٹرانگ حافظہ ہے اور ہماری شاعری بھی بہت اچھی ہے اور ہم ہر طرح کا کر سکتے ہیں. تو پھر ان کو عاجز کرنے کے لیے بھی اس طرح کے الفاظ لائے گئے اور ان کو عاجز کرنے کے لیے ہی لائے گئے. اس کے علاوہ ڈیفرنٹ جگہ پہ معنی بھی آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے معنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے. ہمیں جتنا بتایا جائے گا ہم نے اس پہ ایمان رکھنا ہے اور سیکھنے کی نیت سے جو ہے وہ ہم نے ہر چیز کو سمجھنا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے. آیت نمبر 2 میں ہے تنزیل نازل کرتا ہے، الکتاب کتاب، لا نہیں، ریب کوئی شک، فی ہی اس میں یعنی کہ کتاب میں کوئی شک نہیں، میں ربی رب کی طرف سے، العالمین تمام جہانوں کے، یعنی کہ اس کتاب کا اتارنا اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے اور یہ تمام جہان کے پروردگار کی طرف سے ہے. اب تنزیل الکتاب، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ نازل کردہ ہے کتاب، یعنی کہ قرآن پاک کی بات کی جا رہی ہے. کس کی طرف سے نازل کرتا ہے؟ جو رب العالمین ہے، یعنی کہ تمام جہانوں کا رب ہے. تمام جہانوں میں دیکھیں کتنے جہان ہیں، ہم تو دنیا میں رہتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بس یہ دنیا نہیں، اتنی بڑی دنیا ہے. اور جہان میں جو ہے دنیا بھی آتی ہے اور آخرت بھی آتی ہے. اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنی مخلوق ہے، نباتات، انسان، حیوان، جانور، چرند پرند، ہر ایک چیز کا بنانے والا اس کا پروردگار جو ہے وہ رب ہے. تو رب العالمین تمام جہانوں کا رب. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں علم نہیں ہے ان کے بارے میں، بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں. سب عالم کا بنانے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اور تنزیل میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ کیا قرآن پاک ایک ساتھ نازل ہوا؟ نہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک نازل کیا گیا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی کہ اس کے احکامات پہ جتنی بھی چیزیں قرآن پاک میں بتائی گئی ہیں، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے
تو اس میں آپ نے کسی بھی حکم کو جو ہے وہ شک کی نگاہ سے نہیں دیکھنا۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عقل جو ہے وہ ناقص ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ کامل ہے، یعنی ہم اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو چیز جیسے بیان کی ہے نا، اللہ تعالیٰ کا علم تو بہت زیادہ ہے، اتنا اتنا زیادہ علم ہے کہ جو چیز انسان جتنی بھی ریسرچ کر کے وہ چیز نکال لیں تو وہ نہیں فائنڈ کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم پہلے سے موجود ہے۔ انسان جتنی بھی ریسرچ کر لیں، جتنا بھی آگے بڑھ جائیں، جتنی بھی اسٹرگل کر لیں، جتنے مرضی دنیا کے علم حاصل کر لیں، تو ان کے جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی پہ نازل کی ہے، اور اس کا کوئی احکامات میں کوئی بھی شک کی بنیاد نہیں ہے، شک سے بالاتر ہے۔ اس کے تمام ورڈز اور جتنے بھی اس کے احکامات ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں اور کلام اللہ ہے، اس وجہ سے بھی اس میں کوئی شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور پھر ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم اس قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، یعنی کتنی خوبصورت بات ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، ہم اس کی روزانہ تلاوت بھی کریں، اس کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کی تعلیمات پہ عمل کریں، اور اس کا جو میسج ہے اس کو سمجھیں، خود عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کی پہچان کروائیں، دوسروں کو بھی سکھائیں۔ یہاں پہ جو ورڈ ہے نا رب، رب کے معنی ہوتے ہیں خالق، مالک اور مدبر۔ خالق یعنی کہ پیدا کرنے والا، ہر چیز کی بیس دیکھیں آپ، انسان جتنی بھی ترقی کر لے، ہر چیز جیسے آپ دیکھیں کوئی بہت پیارا گھر یا محل وغیرہ آپ دیکھیں جتنے بھی، تو آپ کو یہی لگتا ہے نا کہ یہ کسی انسان نے بنایا ہے، لیکن اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں آپ ان پہ غور و فکر کریں۔ تو جیسے گھر بنانے کے لیے کیا چیزیں ضرورت ہوتی ہیں، فار ایگزامپل جیسے دروازے وغیرہ بنانے کے لیے لکڑی، اور یا زیادہ تو لکڑی کے دروازے یوز ہوتے ہیں، تو لکڑی جو ہے وہ اس کا سورس کیا ہے، وہ کہاں سے آئی ہے؟ درختوں سے۔ تو درخت کس نے پیدا کیے، درخت کیسے بنے، درخت کیا تھے؟ یہی ایک بیج سے جو ہے وہ کتنے بڑے بڑے درخت اور کتنے پودے اور پھل پھول جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو زمین میں جو ہے وہ ایک بیج، بیج کیا ہے، ایک مردہ چیز ہے۔ تو جب زمین میں ہم بیج لگاتے ہیں تو وہی بیج جو مردہ ہوتا ہے پھر وہ ایک پودے کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر وہ پھل بھی دیتا ہے، یعنی کہ فائدہ مند ہے۔ اکثر پودے جو ہیں وہ پھلدار ہوتے ہیں، کچھ پھلدار نہیں ہوتے، لیکن ان کی جو لکڑی ہے وہ انسان کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ مفید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ بیکار پیدا نہیں کی، وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے پیدا کی ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ ہر چیز کا جو ہے وہ مین سورس کیا ہے، اس کا خالق، اس کو بنانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کریشن میں سب سے پہلی چیز انسان اپنی ہی تخلیق دیکھے، کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، پھر وہ ایج وائز بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی خوراک ہر چیز جو ہے وہ کیسے چینج ہوتی ہے۔ تو یہ سب کس کی طرف سے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، جو رب ہے۔ رب کا ایک میننگ ہو گیا خالق، دوسرا میننگ ہے مالک، یعنی کہ وہ چلا بھی رہا ہے، آن بھی کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس نے سارا کچھ پیدا کر کے تو بیکار چھوڑ دیا، بالکل بھی نہیں۔ آپ دیکھیں سورج روزانہ اپنے وقت پہ آتا ہے، رات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، سورج چلا جاتا ہے، چاند آ جاتا ہے، ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم پہ ہی چل رہی ہے، اور مالک ہے، اون کر رہا ہے ہر معاملات۔ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی معاملات ہیں نا، سارے چلانے والا کون ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ جیسے کسی انسان کی موت کب آنی ہے، کتنے انسان دنیا میں روزانہ پیدا کیے جائیں گے، انسان کو تو نہیں معلوم نا، اللہ سبحانہ و تعالی ہی جانتے ہیں۔ اور مدبر یعنی تدبیر کر رہا ہے کسی کام کا انجام، جیسے دنیا اگر بنی ہے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو ہے وہ دنیا کا اینڈ ہوگا، اسی طرح انسانوں کا بھی اینڈ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ بنا دیا اور اس کا اینڈ فائنل کچھ نہ ہو۔ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، موت ہے،
قبر ہے، قبر میں کیا ہوگا سارا کچھ ہمیں بتا دیا گیا. پھر قبر کے بعد جو ہے وہ قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، لیکن اس میں کیا ہوگا، اچھے کاموں کے لیے جنت ہے اور برے کام کرنے والوں کے لیے جہنم ہے. تو یہ سب کیا ہے، یہ ایک نتیجہ ہے، ایک پراپر پلاننگ ہے. تدبیر جو ہے یہ لائن کے پراپر پلاننگ رب کے میننگ میں آتی ہے. رب یعنی کہ مدبر، پراپر پلاننگ ہے ساری، اور انسان کو جو ہے وہ آزادی دی گئی ہے کہ وہ کیا کرے. تو یہ بہت ہی خوبصورت صورت ہے، اور اس کی الفاظ بھی بہت خوبصورت ہے. جن کو کیلی گرافی آتی ہے وہ کوشش کریں اس کلام کو لکھنے کی، اور اس پہ بھی شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے الفاظ کو دیکھ سکتے ہیں. کلام اللہ، جب آپ سوچیں نا اپنے مائنڈ میں کہ یہ تو کلام اللہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہے. ہم لوگوں کی باتیں کتنی غور سے سنتے ہیں، تو خود سے پوچھے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں کیسے سنتے ہیں. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہر چیز پہ غور و فکر کرنا ہے، قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. ڈیلی کوئی دن ہماری زندگی کا ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں ہم قرآن پاک کو نہ دیکھیں. آئی ہوپ آپ کو جو ہے وہ ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. پھر بھی جس کا کوئی کوشچن ہو تو لازمی کمنٹ کیجیے گا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.